خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. ہماری بحث امر عاشر جو کہ مقدمۃ الکفایہ شیخ مصنف رحمہ اللہ نے مقاصد میں داخل ہونے سے پہلے عنوان مقدمہ جس میں تقریباً 13 امور کا تذکرہ ہونے والا ہے، ان میں سے 9 سے ہم فارغ ہو گئے. امر عاشر جو کہ بحث صحیح اور عامی ہے. بحث صحیح اور عامی کی تصویر مصنف نے کہا کہ جو ہے صحیح اور عامی کے جو ادلہ ہیں ان کے بیان کرنے سے پہلے چند امور کو بیان کریں. امر اول کہ آیا صحیح اور عامی کا جو نزاع ہے وہ ثبوت حقیقت شرعیہ پر متفرع ہے یا متفرع نہیں ہے. اس حوالے سے مصنف کی رائے یہی تھی کہ جب تک حقیقت شرعیہ ثابت نہ ہو یہ نظام متحقق نہیں ہو سکتا ہے. یہ مصنف کی رائے تھی، لیکن هناك محاولة من قبل شیخ العظم الانصاری ومن قبل البعض حاولوا، ان کی یہ کوشش تھی کہ جو ہے نہیں حقیقت شرعیہ ثابت ہو یا نہ ہو یہ بحث جو صحیح اور عامی کی یہ آ سکتی ہے. یہ پہلا امر. اس کے بعد جو دوسرا امر بیان ہوا وہ صحت اور فساد کا معنی کیا ہے. صحیح صحت کا قائل ہے، عامی اہم من الصحت کا قائل ہے. ما معنی الصحة والفساد عند المصنف بیان کیا کہ الصحة والتمامیہ. اما یہ جو فقہا کہتے ہیں کہ اسقاط القضاء والاداء یہ سب لوازمات اسی ہیں. یہ امر ثانی بیان ہو گیا. امر ثالث چاہے صحیح ہو یا عامی ہو دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی رائے کے مطابق ایک قدر جامع کو معین کریں. اب وہ قدر جامع مصنف کی رائے یہ تھی کہ جو ہے صحیح کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے پاس قدر جامع ہے، لیکن عامی مشکل میں ہے. تو جو بھی اقوال اس میں ہو سکتے ہیں عامی کے قدر جامع کے لیے کہا کہ ما قال او يمكن ان يقال، تقریباً 5 وجوہ مصنف نے بیان کی اور سب میں جو ہے شیخ مصنف نے خدشہ کیا ہے، اعتراض کیا. تو یہ امر ثالث تھا جس میں قدر جامع کے بارے میں گفتگو ہوئی. آج کا درس ہے الامر الرابع، یعنی منہا ضمیر پلٹ کے وہی امور جو شروع درس میں صحیح اور عامی کے ادلہ میں داخل ہونے سے پہلے نحن نذکر امورا، مصنف نے یہ کہا ان امور میں سے چوتھا امر الامر الرابع منها ان الظاهر ان يكون الوضع والموضوع له في الفاظ العبادات عامين، واحتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا لاستلزامه كون استعمالها في الجامع في مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء والسلام عليكم. امر رابع شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ الفاظ عبادات جیسا کہ لفظ صلاۃ، صوم، حج وغیرہ موضوع اللہ عام ہے یا خاص ہے. موضوع اللہ عام ہے یا خاص ہے، کیونکہ جو 4 قسمیں ہیں ان میں سے ایک تو محال ہے، 2 قسموں میں سے 2 قدر متیقن ہے وقوع کے بارے میں، تیسرے کے امکان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقوع میں بحث. پہلی قسم وضع عام موضوع اللہ عام ممکن و واقع، اس میں کوئی بحث نہیں. دوسری قسم وضع عام موضوع اللہ خاص ممکن و واقع، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، وضع عام موضوع عام. تیسری قسم وضع خاص وضع عام موضوع اللہ عام یہ ممکن بھی اور واقع بھی. وضع خاص موضوع اللہ خاص یہ بھی ممکن بھی ہے، واقع بھی. تیسری قسم وضع خاص موضوع اللہ عام، ٹھیک ہے نہیں وضع عام موضوع اللہ خاص یہ ممکن ہے کہ نہیں، وقوع میں بحث ہے. چوتھی قسم وضع خاص موضوع اللہ عام. یہاں پر یہ جو 3 ممکن قسمیں ان میں سے وضع عام موضوع اللہ عام ایک ہے.
اور وضع عام موضوع اللہ خاص، ان دونوں میں بحث ہے الفاظ عبادات میں سے کہ ان دونوں میں سے کون سی وضع ہے؟ لفظ صلاۃ وضع عام موضوع اللہ عام ہے، ایک یہ قول. دوسرا قول نہیں، لفظ صلاۃ کا وضع عام موضوع اللہ خاص. وضع عام نے تصورنا معنى كليا عاما ووضعنا لفظ الصلاة لفرد من افراد ذاك المعنى. لیکن یہ جو وضع خاص موضوع اللہ خاص کی جو بات ہے، جو کہ ممکن بھی ہے واقع بھی ہے، وہ بحث یہاں نہیں آ سکتی. الفاظ عبادات میں اعلیٰ میں شخص مثال ہے کہ نہیں، اور آپ کے اسماء ہے، یہ وضع خاص موضوع اللہ خاص ہے، واقع بھی ہے ممکن بھی ہے، لیکن یہ یہاں پر بات نہیں ہے، بلکہ دو چیزوں کے درمیان دائر مدار ہے، یا وضع عام موضوع اللہ عام پہلی قسم. تیسرا جو ممکن ہے وہ کیا ہے؟ ممکن وضع عام موضوع اللہ خاص حروف کی جو مثال دی جاتی ہے، تصورنا معنى الابتداء الكلي ووضعنا لفظ من لفرد من افراد الابتداء الكلي. یہ جو کہ ممکن ہے، وقوع میں بحث ہے. شیخ مصنف نہیں مانتے وقوع کے بارے میں، لیکن جو مشہور کے نظریے کے مطابق الفاظ عبادات میں یا یہ ہے یا وہ. اچھا، تو اب شیخ فرماتے ہیں کہ منہا ان امور میں سے جن کو بیان کرنے کا میں نے وعدہ کیا ہے صحیحی اور عامی کے ادلہ بیان کرنے سے پہلے ایک یہ امر ہے جو کہ چوتھا امر کیا ہے؟ ان الظاہرہ ان یکون الوضع والموضوع له فی الفاظ العبادات عامین. وضع اور موضوع له دونوں عام ہے الفاظ عبادات میں. یہ میرے پاس ہے، شیخ مصنف کہتے ہیں میری نظر میں. الظاہر یعنی کیا مطلب؟ ہناک احتمال، ہناک رأی یخالفنی، ایک رائے ہے جو میری مخالفت ہے. وہ کون سی رائے؟ یہ وہ احتمال، وہ احتمال. باقی مصنف کی رائے کیا ہے؟ وضع عام موضوع اللہ عام. عامین یعنی کیا مطلب؟ وضع بھی عام ہے، موضوع اللہ بھی عام ہے. اسماء جناس کی مثال ہے کہ نہیں؟ وَاحْتِمَالُ كَوْنِ الْمَوْضُوعِ لَهُ خَاصًا بعید جدا. بعید خبر ہے. اور اس قول کے مقابلے میں جس کو میں نے اختیار کیا وضع موضوع اللہ عام کے مقابلے میں یہ کہنا کہ موضوع اللہ خاص ہے، یعنی کیا مطلب؟ وضع عام موضوع اللہ خاص. تیسری قسم جو ہم بیان کرتے ہیں وضع قسم، اس کے لیے مثال جو کہ مشہور کے نزدیک حروف کی مثال ہے، مصنف جس کو قبول نہیں کرتے. یہ احتمال بعید ہے جداً. واضح صحیح. یہ کیوں بعید ہے؟ اس سے بیان کرنے سے پہلے ایک مطلب کی طرف. چوتھی قسم تو محال ہے، وضع کی چوتھی قسم کی بحث ہی نہیں ہوگی یہاں. اچھا، وہ جو دوسری قسم ہے وضع خاص موضوع اللہ خاص، جیسے کہ میں اور آپ کے نام ہے وضع خاص، وہ یہاں پر کیوں نہیں آتی بحث؟ اس کو بھی نکال دیں آپ تاکہ جو ہے پھر یہ دونوں بحث کریں گے. وضع خاص موضوع اللہ خاص ممکن نہیں ہے الفاظ عبادات. ٹھیک ہے، علامہ شخصی وقوع اپنی جگہ، لیکن یہاں یہ بحث نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اگر آپ اس بات کے قائل ہو جائیں تو اوضاع متعددہ کا وضع سامنے آتا ہے صلاۃ میں. یعنی لفظ صلاۃ کی جتنے بھی مصادیق ہیں مشترک لفظی کہ ہر مصداق کے لیے ایک وضع کرنا پڑے گا لفظ صلاۃ. حضر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، سفر میں پڑھی جاتی ہے، حالت اعذار میں انسان حالت قیام میں پڑھتا ہے، کبھی حالت جلوس میں، کبھی اشاروں میں، جتنے بھی افراد آپ تصور کر سکتے ہیں نماز صحیح افراد، ان سب کے لیے وضع کرنا لازم ہے. اور یہ ہم اس چیز کو جو ہے لا نشعر باوضاع متعددہ فی الصلاۃ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ قبیح ہے. وہ حالانکہ ہم وجداناً ایک ہی وضع کا ہم ملاحظہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بس الصلاۃ موضوعا فلان هذا المعنى، یعنی اوضاع متعددہ علیکم السلام ہم تصور نہیں کرتے. یعنی بعبارہ اخرى قبیح کیوں ہوگا؟ یعنی اوضاع غیر متناہیہ. کتنے افراد ہو سکتے ہیں نماز میں؟ کس کس کے خلاف وضع کریں گے؟ یعنی یہ افراد کا نوع غیر متناہی افراد نماز.
لہذا وضع خاص موضوع اللہ خاص، یعنی لفظ صلاۃ معنی خاص کا میں نے تصور کیا، اور اسی معنی خاص سے کیا مراد صلاۃ؟ وہ جو حالت قیام میں پڑھی جاتی ہے، وہ جو سفر میں پڑھی جاتی ہے، وہ جو حضر میں پڑھی جاتی ہے، وہ جو حالت استلقاء میں پڑھی جاتی ہے، وہ جو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے، ہر فرد معنی خاص، اور ہر ایک کے لیے صلاۃ کو وضع کرتا گیا. تو کتنے افراد بن سکتے ہیں، اور خصوصاً عامی کے اور جو ہے افراد بن سکتے ہیں. تو بھئی یہ افراد یعنی غیر متناہی کے لیے وضع یہ جو ہے مناسب نہیں ہے، اسی لیے وضع خاص موضوع خاص کی بات یہاں نہیں ہے. اچھا، شیخنا المصنف ابھی آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ وضع عام موضوع عام، یعنی کیا کہ تصورنا معنی عاما للصلاۃ. وہ کیا ہے معنی عام؟ مثلا مصنف کے نزدیک معراج کل مومن، قربان کل تقی، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور جو ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ معنی عام ہے. اسی کے لیے میں نے لفظ صلاۃ کو وضع کیا، اور یہ معنی عام تمام افراد صحیح کو اپنے ماتحت لپیٹ میں، یہ وضع عام موضوع عام. لیکن اس کے خلاف جو دوسرا احتمال ہے کہ موضوع اللہ خاص ہے، یعنی تصورنا معنی العام، اس معنی عام کو آپ لوگ معراج کل مومن لے لیں صلاۃ کے لیے، لیکن وضعنا لفظ الصلاۃ معراج کل مومن کی مصادیق میں سے ایک مصداق کیا ہے؟ مثلا حضر میں جو پڑھی جاتی ہے، یا سفر میں جو پڑھی جاتی ہے، یا ہر عذر کے لحاظ سے جو بھی، اس طرح سے تصورنا معنى الابتداء الكلي ووضعنا لفظ من الابتداء الذي كان من البصرة أو الابتداء الخاص من الحضرة أو الابتداء الخاص من المسجد الهندي. اس طرح کی وجہ مصنف فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ دوسری رائے بعید جدا. کیوں بھائی؟ دو چیزوں کی وجہ سے. الشيء الأول لاستلزام هذا الاحتمال، اس لیے یہ احتمال مستلزم ہے ایک چیز کا. کس چیز کا مستلزم؟ استلزام مصدر ہے، اضافہ ہے اپنے فاعل کی طرف، اور کون مفعول ہے حالت نصب پر برقرار ہے. لاستلزامه کون استعمالها استعمال الفاظ العبادات فی الجامع فی مثل الصلاة تنہى عن الفحشاء والصلاة معراج المؤمن وعمود الدین والصوم جنة من النار مجازن. یہ مجازن کیا ہے؟ معلوم ہے کون کے خبر ہے، کون مفعول ہے خود استلزام کے لیے، اور چونکہ کون افعال ناقصہ میں سے یہ بھی مصدر ہے، اضافہ ہے اپنے اسم کی طرف، اور مجازن خبر ہے کون کے. لہذا عبارت یوں رکھ دے لاستلزامی، یعنی لاستلزام هذا الاحتمال کون استعمال الفاظ العبادات فی الجامع مجازن. بین قوسین مثالوں کو چھوڑیں. میرا دعویٰ کیا ہے؟ احتمال ثانی کی بنا پر معنی عام کا تصور کیا، لیکن میں نے وضع کیا ہے لفظ عبادت کو فرد خاص کے لیے. فرد زید جو نماز پڑھتا ہے، عمر جو نماز پڑھتا ہے، ہر صاحب عذر کی حالت، اس کے لیے وضع کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ صلاۃ کا استعمال معنی عام میں مجاز ہونا چاہیے، اس لیے کہ وضع خاص کے لیے ہوا ہے، وضع خاص فرد کے لیے ہوا ہے. ٹھیک ہے، تصور تو کیا معنی عام، لیکن میں نے اسی معنی عام کے لیے وضع نہیں کیا، بلکہ معنی عام کے ایک مصداق کے لیے، مصادیق کے لیے وضع کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لفظ صلاۃ معنی موضوع سے ہٹ کر آپ استعمال کریں، معنی عام میں استعمال کریں، تو مجاز ہونا چاہیے. فَإِذًا أَنَا تَصَوَّرْتُ مَعْنَى الْعَامِ وَهُوَ الصَّلَاةُ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَضَعْتُ لَفْظَ الصَّلَاةِ لِصَلَاةِ زَيْدٍ مثلا وَلِصَلَاةِ عَمْرٍ افراد کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ صلاۃ کا استعمال کہاں پر؟ معنی عام میں، جو کہ معراج مومن کا معنی ہے، یا قربان کل تقی، یہ جو معنی عام ان میں استعمال مجاز ہونا چاہیے. لاستلزام هذا الاحتمال کون استعمالها الفاظ عبادات کے استعمال جامع میں، مطلب کیا ہے جامع؟ یہ فی مثل الصلاة تنہى عن الفحشاء ایک، والصلاة معراج المؤمن وعمود الدین والصوم جنة من النار. ان سب میں لفظ صلاۃ کا استعمال یا صوم کا استعمال، جامع میں استعمال کیا لازم آ جائے گا؟ مجازن، مجاز ہونا، یعنی وہ مجاز ہونا لازم آ جائے گا. وحال آئیں کہ مجاز کہنا درست نہیں ہے. لفظ صلاۃ کو آپ معراج مومن کے لیے استعمال کر اس کو مجاز کہیے، درست نہیں ہے. اس لیے جو آثار ہے، واقعی آثار، وہ اس صلاۃ پر مترتب ہوتے ہیں جو واقع معراج مومن ہو، نہیں کہ وہ افراد جو خارج ہیں ان پر نہیں.
آثار صلاة جامع پر وارد ہوتے ہیں، مصادیق پر نہیں. اسی لیے مجاز کہنا درست نہیں ہے. اگر اس رائے کا ہم قائل ہو جائیں تو مجاز لازم آتا ہے، وہ حال آئیں کہ مجاز کہنا غلط ہے. ایک یہ چیز جس کی وجہ سے یہ جو احتمال ہے کہ وضع عام موضوع خاص ہے. دوسرا احتمال او منع، او منع یہ عطف کے اوپر کون ہے نا، اس اوپر ہے. او منع استعمالها یعنی استعمال الفاظ العبادات فيه في الجامع في مثلها یعنی في مثل هذه الأمثلة، مثل هذه زمین جو مثالیں ہیں اوپر. وكل منهما بعيد إلى الغاية، یا مستلزم بنے گا. یعنی کیا مطلب ہوا؟ احتمال کون الموضوع خاص، یہ جو احتمال ہے یہ یا مجاز کا موجب بنے گا او منع استعمالها، یا مستلزم بنے گا. کس چیز کا؟ منع کا مستلزم بنے گا. کون سی منع؟ استعمال الفاظ العبادات، الفاظ عبادات کے استعمال ہونا ممنوع قرار پائے گا فیہ اس جامع میں، ٹھیک نہیں، جامع میں. فی مثلہا کہاں پر یہ استعمال ممنوع ہوگا؟ فی مثلہا فی مثل هذه الامثلہ، اس طرح کی مثالوں میں کیا کہنا پڑے گا کہ جو ہے لفظ صلاۃ کا استعمال جامع کے لیے درست نہیں ہے، اس چیز کا موجب ہے. یا مجاز ہوگا، اولا مجاز نہ ہو تو غلط، استعمال ممنوع. یعنی کیا مطلب؟ یا آپ جو ہے معنی حقیقی میں استعمال کریں، معنی مجاز میں کوئی مناسبت ہو تو غلط، ممنوع قرار پائے، یہ کہنا چاہ رہا ہے. اذن اما ان يكون مجازا استعمال الفاظ العبادات في هذه المعاني، یہ جو معانی ہے مثالوں میں، یا ممنوع ہوگا منع استعمال الفاظ العبادات فيه في الجامع في مثلها في مثل هذه الامثله. اس طرح کی مثالوں میں لفظ صلاۃ کا استعمال ممنوع قرار پائے گا. کس چیز میں استعمال؟ جامع میں. کہاں پر استعمال؟ اس طرح کی مثالوں میں. فی مثلها وکل منہما بعید الی الغایہ، اور دونوں ہی بعید ہیں، مجاز ہونا بھی بعید اور ممنوع ہونا بھی بعید. ٹھیک ہے نہیں، مجاز ہونا بعید ہے اس لیے کہ بھائی سارے آثار جامع کے لیے تو ہے، زید کے فرق کے لیے نہیں کہا کہ جو ہے صلاۃ میں علاج عمومی، ٹھیک نہیں. الصلاۃ الصحیحہ الجامعہ، ممکن ہے صلاۃ زید جو ہے صحیح بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نہیں. لہذا جامع کے لیے وہ جو تام الاجزاء و شرائط ہے اس صلاۃ کے لیے جو ہے یہ احادیث بیان ہوئی ہے، نہیں کہ ہر فرد کے نماز مومن کے لیے، افراد مقصود نہیں ہے. لہذا او منع استعمال الفاظ العبادات فيه في الجامع في مثل هذه الامثله وكل منهما بعيد الى الغايه، اور دونوں میں سے ہر ایک انتہائی بعید ہے. یعنی مجاز کہنا بھی درست نہیں ہے اور غلط ہے کہنا استعمال یہ بھی درست نہیں. اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ معلق نے ایک مختصر تعلیق لگایا یہاں پر، مجاز کے لیے قرائن کی ضرورت ہے. یہاں پر قرائن مفقود ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بدون قرین استعمال اچھا حقیقت ہے. اور منع ہونے کے لیے جو ہے یہاں پر بھی دلیل کی ضرورت ہے. وہ حالانکہ ہم وجداناً استعمال کرتے ہیں لفظ صلاۃ کو معنی عام کے لیے، نہیں کہ جو ہے یہ مجاز یا غلط ہے، نہیں کہا جا سکتا، دونوں درست نہیں. کما لا یخفى علی، اس کے بعد کیا ہے عبارت؟ اول النہایہ ہے. نہایہ نہیں، نہایہ کے بدلے میں اگرچہ سب شراح نے یہ کہا ہے علی اول النہا، علی اول النہا. نہا جمع نہیہ، نہا کیا ہے؟ نہیتن یعنی فعلتن کی جمع ہے، ای العقل بمعنی العقل، یعنی صاحبان عقل پر یہ بات مخفی نہیں ہے. اذن خلاصۃ الکلام اس درس کا تھا کہ شیخ مصنف ترجیح دیتے اس قول کو کہ الفاظ عبادات میں وضع عام موضوع اللہ عام ہے، اس لیے کہ اگر ہم وضع عام موضوع اللہ خاص کہیں دو مشکلات سامنے، یا مجاز قدر جامع میں استعمال یا غلط ہونا چاہیے.
حالانکہ دونوں ممنوع ہیں. بس فَإِذَا ثَبَتَ الْمَطْلُوبُ وَهُوَ وَضْعَ موضوع خاص وضع موضوع عام. اما یہ جو دوسری قسم کی وضع خاص موضوع خاص وہ بحث یہاں بالکل نہیں آئی اس لیے کہ اوضاع غیر متناہیہ کا سبب بنے گا وہ قول. وصلی اللہ علی محمد وآلہ